حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے تمیم کی روایت بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ کو یقین نہیں آیا، بلکہ جیسا کہ صحیح مسلم باب تیمم میں ہے، یہ الفاظ کہے اتق اللہ یا عمار، یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے حضرت ابو موسیٰ نے اس روایت سے استدلال کیا تو حضرت عبداللہ نے کہا ہاں، لیکن عمر کو عمار کی روایت سے تسکین نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ لوگوں کے نوح کرنے سے مردہ پر عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 5، اس طرح جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتگان بدر کی نسبت فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں یہ سنتے ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ نے غلطی کی۔ اس روایت کے راوی اگرچہ عبداللہ بن عمر تھے جو مشہور صحابی ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے اس بنا پر روایت کی صحت سے انکار کیا کہ ان کے نزدیک وہ روایت قرآن مجید کے خلاف تھی۔ اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کہ روایت صحیح ہے، اور حضرت عائشہ کا اجتہاد جس کی بنا پر انہوں نے روایت سے انکار کیا صحیح نہیں، ہم کو اس سے بحث نہیں۔ اس موقع پر صرف یہ بحث ہے کہ اکابر صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو روایت کو باوجود راوی کے سکہ ہونے کے اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی یا نقلی کے خلاف ہیں۔ ایک مختلف فی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو عدت کے زمانے تک شوہر پر اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام واجب ہے یا نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ بنت قیس ایک صحابیہ تھیں جن کو ان کے شوہر نے طلاق دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو آپ نے ان کو نفقہ اور مکان نہیں دلوایا۔ انہوں نے یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے بیان کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم خدا کی کتاب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے بیان پر چھوڑ نہیں سکتے جس کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ امام شعبی نے ایک مجلس میں فاطمہ رضی اللہ کی یہ روایت بیان کی تو اسود بن یزید نے اس کو کنکریاں ماریں کہ تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ کا مذکورہ بالا واقعہ نقل کیا۔ صحابہ کے بعد محدثین میں ایک ایسا گروہ موجود رہا جو عقلی یا نقلی وجوہ کی بنا پر بعض روایات کے تسلیم کرنے میں تعامل کرتا تھا، گو ان کے روایت سکہ اور مستند ہوتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔